آج جس تاریخی جگہ کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قائد اعظم ریزیڈنسی۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی میں خوش آمدید۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک نامور سیاستدان، وکیل اور بانی پاکستان تھے۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی، جسے زیارت ریزیڈنسی بھی کہا جاتا ہے، زیارت بلوچستان پاکستان میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ اور 10 دن گزارے۔ یہ ایک مشہور تاریخی نشان ہے جسے 1892 میں برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ عمارت ایک لکڑی کا ڈھانچہ ہے جو اصل میں گورنر جنرل کے ایجنٹ کی گرمائی رہائش گاہ میں تبدیل ہونے سے پہلے ایک سینیٹوریم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اسے قومی یادگار اور ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے اور تعمیراتی اہمیت کا حامل ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کوئٹہ سے 122 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی زیارت کے خوبصورت اور پرفضا مقام پر واقع ہے۔ لکڑی سے تعمیر کی گئی یہ خوبصورت رہائش گاہ اپنے بنانے والے کے اعلیٰ فن کی عکاس ہے۔ عمارت کے بیرونی چاروں اطراف میں لکڑی کے ستون ہیں اور عمارت کے اندرونی حصے میں بھی لکڑی کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ ریزیڈنسی کی تعمیر میں 3 قسم کی لکڑی استعمال کی گئی ہے اور 8 کمروں پر مشتمل اس رہائش گاہ میں دونوں اطراف سے مجموعی طور پر 28 دروازے ہیں۔ جون 2013 کے حملے کے بعد رہائش گاہ کے اندر اور اس کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فرنٹیئر کور، پولیس اور لیویز کے 50 سے زائد اہلکار رہائش گاہ کے اطراف میں تعینات کر دیے گئے۔ یہ رہائش گاہ 1892 کے آس پاس لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس دور میں جو بھی حکومت برطانیہ کے افسران یہاں آتے تھے وہ اس رہائش گاہ میں قیام کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں اس رہائش گاہ کی تاریخی اہمیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب قائد اعظم محمد علی جناح 1 جولائی کو اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے مشورے پر ناسازی طبیعت کے باعث یہاں تشریف لائے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ اور 10 دن اس رہائش گاہ میں گزارے، جس کے بعد اس رہائش گاہ کو قائد اعظم ریزیڈنسی کا نام دے کر قومی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کے 100 روپے کے نوٹ کے بینک کے عقبی رخ پر اس کی تصویر موجود ہے، جبکہ کئی پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز میں یہ تصاویر ہی بلوچستان کی نمائندگی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ریزیڈنسی میں قائم کمروں میں ایک کمرہ محترمہ فاطمہ جناح اور ایک کمرہ قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش، جبکہ ایک کمرہ ان کے ذاتی معتمد کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ یہ عمارت آج بھی قائد اعظم کی باروق شخصیت کا احساس دلاتی ہے۔ رہائش گاہ میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں قائد اعظم دوپہر اور رات کا کھانا کھاتے اور اپنے رفقا کار کے ساتھ شطرنج کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ شدید علیل تھے تو فاطمہ جناح ان کی تیمارداری کے لیے ان کے ساتھ ہی رہائش گاہ میں قیام کرتی تھیں۔ رہائش گاہ میں قائد اعظم کے زیر استعمال کمروں میں ایسی کئی تصاویر آویزاں ہیں جو قائد اعظم نے اپنی بہن، بیٹی اور
بلوچستان کے قبائلی عمائدین کے ساتھ کھنچوائی تھیں۔ اس عمارت کو اب عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ رہائش گاہ دیکھنے کے لیے ملک بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن موسم گرما کے شروع ہوتے ہی سیاحوں کی آمد میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ رہائش گاہ میں 2 گائیڈز بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہاں آنے والے سیاحوں کو اس کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کرتے ہیں۔ 2013 میں کچھ شدت پسندوں نے قائد اعظم ریزیڈنسی پر حملہ کیا اور اس حملے میں 4 سیکیورٹی گارڈز بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ریزیڈنسی کی عمارت آگ میں جل گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی ہمارا قومی ورثہ ہے اور ریزیڈنسی کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ عمارت کی تعمیر میں 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہوا اور اگست 2014 تک تعمیر کا یہ عمل جاری رہا۔ 14 اگست کو یوم آزادی کے دن وزیر اعظم پاکستان نے اس کا افتتاح کیا۔ ایک راکٹ حملے نے ہفتے کے روز وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان میں پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے زیر استعمال تاریخی رہائش گاہ کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے چند دن بعد 50 سے زائد مزدور، انجینئرز اور دیگر تکنیکی عملہ قائد کی رہائش گاہ کی اصل شکل میں بحالی اور تعمیر نو کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے ایک انجینئر عبدالجبار قاسی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بٹر پیپر پر رہائش کے تباہ شدہ حصوں کے مسودے اور بلیو پرنٹس بنائے اور پھر ہم نے ڈھانچے پر کام شروع کیا۔ حملے کے دوران رہائش گاہ کی لکڑی جل گئی جبکہ پتھر کے ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ مزید نقصان اس وقت ہوا جب فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ حملے میں صرف لوہا بچ گیا اور لکڑی کا کام جل گیا، پتھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ عبدالجبار قاسی نے کہا کہ گھر کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے لاہور سے اضافی پتھر منگوائے گئے اور معروف ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ اس ڈھانچے کو ہر ممکن حد تک اصل کے قریب بحال کیا جا سکے۔ 8000 مربع فٹ پر پھیلی زیارت ریزیڈنسی کی تعمیر اور بحالی پر کام زور و شور سے جاری تھا۔ یہ رہائش گاہ وادی زیارت میں واقع ہزاروں سال پرانے جونیپر کے درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ 9 ستمبر کو جناح کو نمونیا نے آ گھیرا۔ اب ڈاکٹرز نے انہیں کراچی جانے کا مشورہ دیا جہاں وہ بہتر علاج کروا سکتے تھے اور ان کی رضامندی پر وہ کراچی روانہ ہو گئے۔ قائد اعظم کو ایک طیارے میں لے جایا گیا۔ جیسے ہی اس طیارے نے کراچی میں لینڈ کیا تو قائد اعظم کو ایک ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا اور پھر اس ایمبولینس نے جناح کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیا۔ جناح صبح کے 10:20 پر اپنے کراچی کے گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ ان کے جنازے پر لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بھارت کے گورنر جنرل راجہ گوپال اچاری نے اس دن ایک سرکاری تقریب کو اس مرحوم قائد کے اعزاز میں منسوخ کر دیا۔ آج جناح کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبرے مزار قائد میں آسودہ ہیں۔ قائد اعظم ہاؤس، جو فلیگ سٹاف ہاؤس بھی کہلاتا ہے، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے جدید پاکستان پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا جانے والا ایک میوزیم ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں واقع ہے۔ یہ عمارت محمد علی جناح کی سابقہ رہائش گاہ ہے۔
اور وہ یہاں پر 1944 سے اپنی وفات یعنی 1948 تک رہائش پذیر رہے۔ ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح یہاں 1964 تک رہائش پذیر رہیں۔ یہ عمارت حکومت پاکستان نے 1958 میں اپنی تحویل میں لے لی اور اس عمارت کو بطور میوزیم محفوظ کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی قائد اعظم ریزیڈنسی کی تاریخ۔ امید ہے آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔